یہ کہانی ہے زمین سے کوسوں دور اوپر آسمان میں رہنے والی دو حسین پریوں کی، دو بہنیں جو بہت پیار سے رہتی تھیں۔ ایک کا نام تھا بجلی اور ایک کا نام تھا بارش۔ دونوں بہت حسین تھیں اور دونوں کے ذمے بہت ہی اچھے کام تھے۔ دونوں بہنیں زمین کا جائزہ لیتی تھیں اور اس کے بعد زمین پر بارش اور بجلی برساتی۔ بجلی جو ذرا نٹ کھٹ تھی اور اس کا کام تھا لوگوں کو آگاہ کرنا کہ بارش آنے والی ہے، لہٰذا اپنی چیزیں سنبھال لیں، اور بارش جو تھوڑی غصے والی تھی اس کا کام تھا بجلی کے چمکنے کے بعد برسنا، لیکن دونوں اکٹھی ہو کر ہی گرج اور برس سکتی تھیں، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ ایک روز بادلوں میں ایک چالاک جادوگرنی پہنچی جس کا مقصد دونوں کو لڑوانا تھا تاکہ وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں اور زمین پر کبھی بارش نہ برسے اور ہر شے خشک سالی کا شکار ہو جائے، اور پھر وہ اپنے جادو سے دنیا کو اپنا محتاج بنائے اور اپنے جادو سے ان جگہوں پر پانی دے جہاں کے لوگ اس کو اپنا سردار مانیں۔ وہ ان دونوں پریوں بارش اور بجلی کے ساتھ مظلوم بن کر رہنے لگی۔ وہ بھی بہت خوش تھیں کہ ان کے ساتھ ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے جو انہیں دنیا کے قصے سناتا ہے، لیکن جب بجلی کسی کام سے دوسری طرف جاتی تو وہ بارش کے کان بھرتی اور کہتی کہ دنیا میں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب تم برستی ہو، بچے ناچتے گاتے ہیں، لیکن سب بجلی کے چمکنے سے ڈرتے ہیں اور بارش کا مزہ لیے بغیر ڈر کر گھروں میں بھاگ جاتے ہیں، تو تم اس بجلی سے تھوڑا دور رہا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور یہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جب بارش پاس نہ ہوتی تو بجلی سے کہتی کہ تم تو بہت حسین ہو، تم نہ ہو تو لوگوں کا کیا ہو، انہیں بارش کے آنے کی خبر نہ ہو اور لوگوں کا تو بہت نقصان ہو، لیکن اس بارش کو تمہاری قدر نہیں ہے، وہ خود کو ہی اہمیت دیتی ہے۔ اس طرح اس کی باتوں سے دونوں بہنوں کے دل کھٹے ہو چکے تھے، اور ایک روز دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ بارش نے بولا، میں اچھی ہوں، میری وجہ سے دنیا میں بہار ہے، سبزہ ہے، فصلیں ہیں، پودے ہیں۔ بجلی نے کہا، میں اچھی ہوں، جو لوگوں کو پہلے ہی اطلاع دیتی ہوں اور ان کو نقصان سے بچاتی ہوں۔ دونوں بہنوں کی خوب لڑائی ہوئی اور اس روز زمین پر بھی خوب طوفانی بجلی اور بارش برسی۔ اس دن کے بعد دونوں بہنیں علیحدہ ہو گئیں اور کافی عرصہ گزر گیا، نہ وہ اکٹھی ہوئیں اور نہ کبھی بارش برسی۔ دنیا بھر کے کسان اور سب مظلوم لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی تو روزی روٹی کا دار و مدار ہی بارش پر تھا۔ وہ بہت دعائیں کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، لیکن اس چالاک بڑھیا کی وجہ سے سب ختم ہو چکا تھا۔ زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بڑھیا جادوگرنی اپنے منصوبے میں کامیاب اور لوگوں کو اپنے جادو سے پانی دیتی اور انہیں اپنا غلام بنانے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں بہنیں ناراضگی میں ہی اتنا وقت برباد کر چکی تھیں۔ ایک روز بارش کو خیال آیا، زمین پر جا کر دیکھا جائے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اب تو میں برس نہیں رہی تو ان کو تو میری بہت قدر آئی ہوگی۔ اور ادھر بجلی کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ میں سنوں گی جا کے لوگوں کی باتیں اور پھر آ کے بارش کو بتاؤں گی کہ میں کتنی ضروری ہوں۔ دونوں خوشی خوشی زمین پر گئیں، لیکن بڑھیا کی چالاکیاں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ تو ایک جادوگرنی ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں اپنی باتوں میں پھنسا کر ہمیں لڑوا دیا اور خود دنیا والے معصوم لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ انہیں اس چالاک بڑھیا کی باتیں یاد آئیں، دونوں کو بہت ندامت ہوئی، اور جب دونوں آمنے سامنے آئیں تو نظریں نہ ملا سکیں۔ پھر کافی دیر بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ساری بات بتائی اور سارا معاملہ سامنے آیا کہ کیسے اس نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر دونوں بہنوں کی لڑائی کروائی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے کے گلے لگیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی کی باتوں میں آ کر لڑائی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد بجلی زور سے چمکی اور اس کی چمک سے بڑھیا کی جادوئی چھڑی ٹوٹ گئی اور وہ ایک عام انسان بن گئی، اور بارش اور بجلی سے بہت معافیاں مانگی۔ ادھر بارش اور بجلی واپس آسمان میں چلی گئیں اور وعدہ کیا اب کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گی، اور پہلے کی طرح رہنے لگیں۔ خوشی خوشی بارش برساتی اور سب پہلے جیسا ہو گیا۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کی قدر واقعی آئی تھی کہ دونوں بہنیں تھیں اور دونوں کے ہونے سے ہی خوشحالی تھی، اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگیں۔